پاکستان کے عوام کو ان کے حق نمائندگی سے محروم کرنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے مقبول ترین عوامی جماعت ہے، اس کو الیکشن پروسیس سے، الیکشن کے عمل سے آؤٹ کرنے کی بھرپور کوششیں ہوتی رہیں۔ ہمارے نشان، انتخابی نشان جو بیٹ ہے وہ ہم سے چھینا گیا، ہمارے امیدواروں کو الیکشن میں تنگ کیا گیا۔ اس کے بعد الیکشن میں فارم 45 میں جو رزلٹ دیا گیا، جو جینون اصلی رزلٹ تھا، اس کو فارم 47 میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید عوامی مینڈیٹ ملنے کے بعد اور عوام کی طرف سے تحریک انصاف کی حمایت کا ثبوت آ جانے کے بعد ان لوگوں کو تھوڑی سمجھ آئے گی اور یہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے، لیکن بدقسمتی سے یہ سلسلہ سینٹ کے الیکشن کے دوران بھی جاری ہے۔ ہمارے سینٹ کے امیدواران کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا گیا ہے اور جو وجوہات بیان کی جا رہی ہیں وہ سب لغو اور بے بنیاد وجوہات ہیں۔ مثلاً زلفی بخاری صاحب جو سینٹ کے امیدوار ہیں، ان کو صرف اس بنیاد پر ان کے کاغذات مسترد ہوئے کہ وہ یو کے کی شہریت رکھتے ہیں، حالانکہ وہ یو کے کی شہریت چھوڑ چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اعظم سواتی صاحب، مراد سعید اور ہمارے مختلف لوگوں کو صرف اس وجہ سے مسترد کیا جا رہا ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں یہ سینٹ کے رکن منتخب ہو گئے تو ایوان بالا میں یہ عوام کی نمائندگی کو حقیقی انداز میں کریں گے۔ تو میں ارباب اختیار سے بھی، ارباب اقتدار سے بھی اور فیصلے کرنے والوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ عوام کو ان کے نمائندگی کے حق سے محروم کرنے کی کوششیں نہ کریں۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، وہ جس کو بھی امیدوار منتخب کرتے ہیں، جس امیدوار کو اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، تو ان کو اس کی اجازت ملنی چاہیے۔ ان کا آئینی، قانونی، جمہوری اور اخلاقی حق ہے اور اس حق سے انہیں محروم نہیں کیا جانا چاہیے، ورنہ جمہوری نظام اور ہمارے جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے، اس سب پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ بند کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار کارکنوں اور خاص طور پر ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کو رہا بھی کیا جائے اور غیر ضروری طور پر قانون کا غیر قانونی استعمال بند کیا جائے۔